واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے سوزوں پارہ میں سے سورہ مریم شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ان کلمات طیبات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن بندوں کو ہم پسند کرتے ہیں انہیں اولیاء کی محبت سے لفظی معنی بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں، اور ایمان مدینے والے آقا کی محبت، وعامل الصالحات، اور انہوں نے ساری زندگی نیک عمل کیا، مدینہ کے تاجدار کی محبت میں ڈوب کر توکہ غلامی سے بے غلو کرتے ہوئے سرکار پاک علیہ السلام کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خاموش ان کی ادائیوں کو اپناتے ہوئے جب زندگی بسر کرتے ہیں سیجعل لهم الرحمن، تو پھر بے نیاز اللہ ہو جاتا ہے مہربان۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہاں یہ فرمایا کہ سیجعل لهم اللہ، اللہ ان کے لیے نہیں فرمایا رحمان، ان کو ان کی محبت، بے حد محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یجعلو، بس وہ ڈال دیتا ہے لہم، ان اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، بدہ یعنی بہت زیادہ بے پناہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضور سیدنا سید الاولیاء، سبحان اللہ، افضل الاولیاء، سبحان اللہ، قائد الاولیاء، سبحان اللہ، اشرف الاولیاء، سبحان اللہ، حجت الکاملین، سبحان اللہ، لطفت العارفین، سبحان اللہ، خدوت الصالحین، سبحان اللہ، شہنشاہ ولایت، سبحان اللہ، منبع و مخزن ولایت، سبحان اللہ، قاسم ولایت، سبحان اللہ، غوث الاغواث، سبحان اللہ، اقداس، سبحان اللہ، غریب نواز، سبحان اللہ، عطائے رسول، سبحان اللہ، سلطان الہند، سبحان اللہ، رب المشائخ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا خواجہ خاقان، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اور اس سلسلہ چشتیہ عالیہ سے جو لوگ منسلک ہیں، جس طرح ہم لوگ ہر مہینے 11ویں شریف کا پروگرام کرتے ہیں، اسی طرح اس سلسلے کے منسلک بھی 6 شریف کا پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس پاک ہے، اور آپ بہت بڑی بلند و بالا روحانی ہستی ہیں، بہت بڑی روحانی ہستی ہیں، کیونکہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز ظاہر آپ کے سلام کا جواب، آپ نے جب عرض کیا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب ارشاد ہوا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، سبحان اللہ، بر و بحر کے مشائخ کے کتب، سبحان، کتب کہتے ہیں مرکز کو، مرکز، اور کتب کا لغوی معنی کیمیا، جیسے چکی ہوتی ہے نا، چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک کلیا کے گرد گھومتے ہیں،
اگر ان کا تعلق کلیہ سے ہے تو پھر تو نظام چکی سے ہی ہوگا، اور اگر کلیہ سے ہٹ جائے تو پھر چکی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بے شک اس لیے فرمایا یہ ہمارا معین الدین یہ قطب المشائخ ہے۔ کسی شیخ طریقت کا اگر تعلق ان کے ساتھ ہوگا تو ان کی شیخیت کا محور صحیح ہوگا، اور اگر ان سے کٹ جائیں تو پھر محور صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم، آپ کو سرکار نے قطب المشائخ کا لقب عطا، سبحان اللہ۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے عطائے رسول۔ آپ مسجد قباء شریف میں مراقبہ کے عالم میں تھے اور حضور علیہ السلام نے دیدار سے نوازا۔ میں معین الدین، تم باقی دین کے معین ہو۔ معین کہتے ہیں مددگار، تم باقی دین کے معین ہو۔ بلاد ہند میں جاؤ اور اس دین کی ترویج و اشاعت کرو۔ یہاں کے بت پرستوں کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، موحد بنایا ہے، اب میں ہی تمہیں بھیج رہا ہوں، تصرف تو آپ کا ہی ہے۔ تم جاؤ وہاں اور وہاں کے ہندوؤں کو تم کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل فرماؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ میں تو ہند جانتا ہی نہیں، یہ ہند کدھر ہے؟ فرمایا جو بھیج رہا ہے وہ راستہ بھی دکھا۔ سرکار نے جب راستہ دکھایا تو لاہور والوں تم خوش نصیب ہو کہ ہمارے آقا نے لاہور بھی دکھایا۔ محض لاہور میں ہمارا ایک محبوب جلوہ فرمایا ہے، بیٹا ہے ہمارا اور ہمارا محبوب ہے، ان سے سلام کرتے ہوئے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کر۔ اسی لیے اب سرکار نے بھیجا نا ادھر، اس لیے ان کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ اور عطائے رسول جب لاہور آئے اور داتا سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی تو داتا سرکار نے ان کو گلے سے لگایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب غریب نواز داتا سرکار کی بارگاہ میں آئے تو پھر ان کو رنگ لگا، رنگ ضرور لگا مگر وہ مشائخ کے کتب پہلے بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رسول اللہ کے محبوب پہلے بن کے آئے، اور وہ اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ گنج بخشے فیض ہے۔ اب یہ ہے غریب نواز کا قول، غریب نواز ہے اولیاء کے سردار، تو جناب اولیاء کا دامن پکڑو گے تو راستہ سیدھا ملے گا۔ بے شک صراط مستقیم پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ بندوں کو دامن تھامنا پڑے گا، اور انعام یافتہ بندوں میں صالحین جو ہیں یہ بھی انعام یافتہ ہیں، اور صالحین اولیاء کاملین کو کہتے ہیں۔ جب تک ولی کا دامن نہیں تھامو گے سیدھے راستے پر اس وقت تک تم چل نہیں سکتے۔ اس لیے کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اہل سنت و جماعت پر کہ اولیاء بھی ہم نے ہوئے اور ہمیں ان کا دامن بھی نصیب فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر جن کو میں پسند کرتا ہوں نا، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام، اللہ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبریل امین فلاں بندہ جو ہے نا اس کو میں نے محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی اولیاء ہیں ہر ولی کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور فرماتا کیا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کی عظمت اور ولایت کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور سنت جبریل ہے۔ جب فرمایا نا
انی احب فلانا، میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، پھر کیا فرمایا فاحبہ، جبریل تم بھی اس کے محب بن جاؤ، تم بھی اس کے محب بن جاؤ۔ اب یہ نہیں بس ٹھیک ہے جی محب بن گئے، بھائی محب تو وہی ہوتا ہے نا جو محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایک مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر، جو کسی شے سے محبت کرتے ہیں اکثر اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جبریل امین بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر حکم دیا کہ ثم ینادی فی السماء، اب آسمانوں میں ندا کر دو کہ ہم نے فلاں بندے کو، داتا ہجویری کو، فرید نواز اجمیری کو، شہنشاہ جیلان کو، ہم نے مجدد الف ثانی کو، ہم نے جناب بندہ تاجدار گولڈا کو، ہم نے شرف پور شریف کے میاں صاحب کو، ہم نے کرما والے کو، ہم نے پیر سیال لجپال کو، ہم نے جناب بندہ توسا کے بادشاہ کو، چیشتیہ کے قبلہ عالم کو، اور مٹھل کوٹ کے خاجگان کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا۔ تم بھی ان کو محبوب بناؤ، محبت کرو۔ تو پھر حضرت جبریل امین جو ہے نا جناب، وہ خود پہلے محب بنتے ہیں، پھر ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں رب کا حکم ہوتا ہے کہ اب آسمانوں میں اعلان کرو کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، فاحبوہ۔ اب یہ حکم ہے، پھر امر ہے، میں کہ تم سارے آسمان والے اس بندے کو محب بن جاؤ، کیونکہ آسمان والے فرشتے ہیں، نوری ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، ان میں نہ تعصب ہے نہ ان میں کوئی خرابی ہے، اس لیے ان کو حکم دیا کہ تم اس کے محب بن جاؤ۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس محبوب بندے کی مقبولیت کو زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے، زمین میں پھیلا دیا جاتا ہے، لیکن زمین والوں کو حکم نہیں ہوتا کہ تم محبت کرو، بلکہ رب فرماتے ہیں ہم اس کی محبت زمین میں پھیلا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون میرے محبوب بندے سے محبت، سبحان اللہ، کون محبت کرتا ہے۔ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ ولی کا محب بن جاتا ہے، وہ ولی سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش بختی ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں اولیاء کی محبت سے نوازا، کاملین کی محبت سے نوازا، اور یہ بھی ہے کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اولیاء سے محبت ہے تو بھائی ولی جو ہے نا وہ یوں ہی نہیں جائیں گے، ہمیں بھی ساتھ لیں گے۔ دیکھو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ اولیاء، قسمت اہل سنت، عقیدہ حق اہل سنت۔ اور کیجیے۔ اب دیکھو نا، ہم پھر کیا ہے 11ویں شریف کرتے ہیں، سبحان اس پاک کی یاد مناتے ہیں، چھٹی شریف کرتے ہیں، غریب نواز کی عرس مناتے ہیں، کبھی داتا سرکار کا، کبھی کسی ولی کا، کبھی کسی ولی کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی صاف بنوا دے گا۔ یہ یاد رکھنا، گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں، بے شک، بے شک، میں گستاخوں کی بات نہیں کر رہا، بے ادبوں کی بات نہیں کر رہا، بے شک، گناہ گاروں کی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی صف بنوا دے گا، اور پھر اپنے ان ولیوں کو حکم دے گا کہ تم جنت میں جاؤ، اور ان کا راستہ، ان کا روٹ کیا ہوگا کہ انہوں گناہ گاروں کے سامنے، سبحان اللہ، جب یہ اللہ والے گناہ گاروں کے سامنے سے گزریں گے نا، حدیث پاک میں ہے کہ گناہ گار
ان کا دامن پکڑ لو، کوئی غوث پاک کا دامن، سبحان اللہ، کوئی غریب نواز کا، سبحان اللہ کا، کوئی جس ولی کے ساتھ زیادہ محبت ہے اس کا دامن پکڑ اور کہے گا یا فلانو اما تعرفون انا الذی سقیتک قوتا وانا الذی وهبت لک وضوا، وہ گناہگار کہے گا سرکار مجھے پہچانا نہیں، اللہ کا ولی کہے گا کون ہے تو، کہے گا حضور میں نے پانی کا گھونٹ نہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا، پانی کا گھونٹ، یہ سرکار نے مثال دی کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا ولی کی خدمت میں پیش کیا تو اس کو وہ پانی کا گھونٹ فائدہ دے گا، سبحان اللہ، اور جو دیگیں پکا کے ان کے لوگ سبحان اللہ، جو مٹھائیاں تقسیم کریں، سبحان اللہ، تو حضرات محترم اب یہ سارے لوگ تو کہتے ہیں کیا یار شریف بدیوی خامخواہ نے کھانے کا ڈھونگ بنا رکھا، اور بے وقوفوں کھانے کا ڈھونگ نہیں، کھانا ہر وقت ملتا ہے، یہ اپنے آپ کا بیڑا پار کرانے کا سبب ہونا، قیامت کے دن کہیں گے کہ سرکار میں وہ ہوں سقیتوں کا شربتاً، ایک گھونٹ پانی آپ کو پیش کیا تھا، پھر دوسرا پکڑ لے انا الذی، میں وہ ہوں وہبت لک وضوا، آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے لایا، کیونکہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، جس پانی سے کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں، اور جس برتن میں وہ پانی ہوتا ہے وضو کرنے والا اس کو وضو کہتے ہیں، وضو برتن کو کہتے ہیں، وضو پانی کو کہتے ہیں، وضو جو ہم حکم شریعت کے مطابق کرتے ہیں، تو کہتے ہیں سرکار میں آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے لایا تھا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، جو خدمت کسی نے اللہ والے کی ہے، کہیں گے ہم کیا کہتے ہو تم، سرکار جدھر جا رہے ہو ہمیں بھی ساتھ لے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب آپ دیکھو نا، ملا کہتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، ارے بھائی یہ نبی پاک کا فرمان ہے، وہ کہیں گے حضور ہمیں بھی ساتھ لے چلو، تو اللہ کا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں فَيَشْفَعُهُ، وہ بندہ شفاعت کرے، رب فرمائے گا میں نے جو تمہیں کہا ہے جاؤ جنت میں، کھڑے کیوں ہو، مولا کیسے جائیں یہ چھوڑتے ہی نہیں، تو پھر کیا کہتے ہو، یا اللہ پھر ان کو بھی بخش دے، ہمارے ساتھ دے، وہ تو قادر مطلق ہے نا، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، اس لیے رب فرمائے گا فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ ان کو بھی حکم دے گا لے جاؤ ان کو یہ حضرات محترم اولیاء کاملین کی وابستگی کا فائدہ ہے، ان سے عقیدت کا فائدہ ہے، اور جن کے دلوں میں عقیدت ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور نہیں ہے تو وہ ان کی معلومی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوبوں کا دامن نصیب فرمائے۔